وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اور جہاں تک نفس کا تعلق ہے تو ایک نفس ایمانی ہوتا ہے اور ایک نفس شہوانی ہوتا ہے، اور دونوں نفسوں کے اندر باہم ایک جنگ بھی ہوتی ہے۔ ایک نفس ہمارا ہوتا ہے نا، اور ایک نفس مطمئنہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان میں کشمکش ہوتی ہے۔ تو جب انسان نیکی کا کام کرتا ہے تو نفس مطمئنہ جو ہے یا ایمانی نفس جو ہے وہ نفس امارہ پہ غالب آ جاتا ہے، اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان کو ثابت قدمی نصیب ہو جاتی ہے، پھر انسان اپنی خواہشات کے آگے پھسلتا نہیں ہے، وہ سیلف کنٹرول جانتا ہوتا ہے۔ اور یہ نیکی کرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے انسان کو کہ کس دل کے ساتھ کی ہے اس نے۔ ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو دینے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں، جیسے سورۃ المومنون میں آتا ہے نا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو بھی دیں، اور ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، پھر بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے، یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، یعنی پھر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ان کے اندر ایک ثبات پیدا ہوتا ہے، جماؤ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پہلے کا کیا سٹیٹس ہے، ایکسپٹ ہوا ہے یعنی تھوڑا اور کر لو، تھوڑا اور کر لو، مزید کر لو، مزید کر لو، کوئی تو قبول ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کی مثال کس طرح ہے؟ کمثل جنت بربوۃ، ایک باغ کی طرح ہے جو اونچی مقام پر ہو۔ جنت کہتے ہیں اس زمین کو جس میں اتنی کثرت سے درخت ہو کہ وہ زمین کو ڈھانپ لیں، یا وہ باغ جس کے چاروں طرف باڑ ہو اور باڑ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشیدہ ہو جائے۔ اصل میں چھپی ہوئی جگہ کو کہتے ہیں، جن سے ماخوذ ہے، جن فلما جن علیہ اللیل، جب اس پہ رات چھا گئی، اور جن اس مخلوق کا نام ہے جو نظر نہیں آتی۔ پیٹ کے بچے کو بھی جنین کہتے ہیں، دیوانگی کو جنون کہتے ہیں کہ اس عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی ہے۔ تو ایک ایسا باغ ہے جو بہت ہی گھنا اور بہت زیادہ تھک قسم کا، اور ہے بھی کہاں؟ بربوۃ، بلند جگہ پر۔ ربا یربو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا زیادہ ہونا، بڑھ جانا، اونچا ہو جانا، ہائی ہو جانا۔ تو ہائی لینڈ ہے وہ، ہائی لینڈ فارمز۔ تو ربا کے بارے میں ایک قول یہی ہے کہ اس کی زمین اونچی ہو اور برابر جگہ ہو، یعنی زمین اونچی ہو لیکن ہموار ہو، دوسری زمین کے مقابلے میں وہ اونچی جگہ پر ہو۔ ہوتا ہے نا جو ایسے سطح مرتفع کے علاقے ہوتے ہیں، کبھی اسٹریٹ لائن آتی ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ دوسرا یہ کہ وہ زمین اتنی اونچی ہو کہ وہاں پانی کا بہاؤ نہ جاتا ہو، یعنی باقی زمین کے مقابلے میں اونچی کہ نیچے سے پانی اس کی طرف نہیں جاتا بلکہ اوپر سے پانی اس کو لگتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ وہ اونچی جگہ ہوتی ہیں جس میں نہریں نہیں بہتی، یعنی نہری پانی سے وہ باغ سیراب نہیں ہوتا بلکہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتا ہے۔ یعنی یہ باغ ایسی جگہ پر ہے جہاں ندی، نالے، دریا، نہریں وغیرہ نہیں ہیں بلکہ بارش برستی ہے۔ اور عموماً آپ نے دیکھا ہو جیسے مری وغیرہ کا علاقہ ہے کہ وہاں پر اکثر بارش ہوتی ہے اور سبزہ بھی میدانی علاقے کی نسبت زیادہ ہے، موسم بھی زیادہ اچھا ہے۔ اور اونچی جگہ پر ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو بھی اس کو روشنی ملتی ہے، جب استوا پہ ہوتا ہے تب بھی اس کو پوری روشنی ملتی ہے، جب وہ غروب کی طرف جاتا ہے تب بھی روشنی ملتی ہے۔ جیسے آپ کسی ہائی رائز بلڈنگ میں دیکھیں، جو سب سے اوپر والی فلور ہوگی یا اوپر کے حصے ہوں گے، اس میں ہر طرف سے آپ کو سورج نظر آئے گا۔ اس کا فائدہ پھر کیا ہوتا ہے ہر طرف سے سورج کی شعاعیں پڑنے کا؟ کہ وہ باغ زیادہ بہتر پھل لاتا ہے، زیادہ بہتر پیداوار لاتا ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ ایسا درخت یا ایسا باغ
کہ جسے ایک مناسب مقدار میں چاروں طرف سے روشنی ملتی ہے. اگر آپ کو کبھی کسی آرچرڈ میں کسی باغ میں جانے کا اتفاق ہوا تو آپ دیکھیں گے اگر پھل لگے ہوئے ہوں کہ جس طرف سورج کی روشنی زیادہ بہتر آتی ہے اس طرف پھل زیادہ ہوتا ہے, اس طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے, اور جہاں یا جس ایریا میں یا جیسے نیچے کے حصے میں روشنی نہیں پڑتی تو وہاں پر پھل جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا. جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا زیتون کے درخت کے بارے میں سورۃ نور میں, شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ, یعنی جس پہ سورج کی روشنی ہر وقت پڑتی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو ہائی لینڈز ہوتے ہیں ان پر جو چیزیں اگتی ہیں ان کا ذائقہ, ان کا رنگ, ان کی خوشبو مختلف ہی ہوتی. آپ دیکھیں کہ جو چائے ہے, چائے کو میدانی علاقوں میں نہیں بویا جاتا, اونچی جگہوں پہ بویا جاتا ہے اور ان کی خوشبو زیادہ ہوتی. جتنی زیادہ ہائی جگہ ہوتی ہیں اتنی بہتر اگتی ہے. اسی طرح وہ ہنی جو پہاڑی علاقوں سے آتی ہے جہاں پر نیچرل گروتھ ہوتی ہے درختوں کی, پودوں کی, وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. تو ایسا باغ جو اونچی جگہ پر ہو, کمثل جنت بربوۃ اصابھا وابل, اس کو تیز بارش پہنچے. وابل کہتے ہیں زوردار بارش کو یا زیادہ بارش کو. فآتت اکلھا ضعفین, تو وہ دے اپنے پھل دگنے. اکل سے مراد یہاں فروٹس ہیں, یہاں سمر کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ اکل کا ہوا ہے, جو کھانے کے قابل ہوتے ہیں, اچھے پھل, عمدہ پھل کی طرف اشارہ ہے. ضعفین دگنا, یعنی ضعفین کا معنی دو گنا بھی کیا گیا ہے اور کثرت بھی کی گئی. یعنی ایک تو یہ کہ جو نارملی اس جیسے درخت پر پھل لگتا ہے زمین پہ, صرف اتنا نہیں بلکہ اس سے ڈبل کے معنوں میں. اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ صرف تعداد میں ڈبل بلکہ زیادہ پھل لاتا ہے. یعنی حقیقی دگنا مراد نہیں ہے تعداد میں, بلکہ باغ کی جو زمین ہے, محل وقوع ہے, اس کے اوپر پڑنے والی جو بارش ہے, یہ ساری چیز مل کر اس باغ میں زیادہ پھل لانے کا باعث ہے. فآتت اکلھا ضعفین, یعنی اس کو پوری ہوا ملتی ہے, وہ اونچی جگہ پر ہے, سورج بھی سامنے ہے, زوردار بارش بھی آتی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ جب سارے تقاضے پورے ہو گئے ایک اچھی فصل آنے کے, تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا. اب دیکھیں سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں تو صدقے میں بھی سارے تقاضے پورے ہوں گے, من نہیں ہوگا, اذیت نہیں ہوگی, ریاکاری نہیں ہوگی, تو پھر اس کا پھل کہیں زیادہ ہوگا. اور یہ بھی جو کہا گیا نا کہ ایک دانہ 700 دانے بن جاتے ہیں, تو یہ بھی اسی طرح, یہ نہیں بڑھوتری کے معنوں میں ضعفین بھی. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک کھجور جب کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہے طیب, تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے, پھر اس کو بڑھاتا ہے حتیٰ کہ وہ بہت پہاڑ کی طرح ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح ضعفین اس معنی میں بھی ہے کہ اس کا فائدہ اس کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. یعنی ایک ریوارڈ آخرت کا اور ایک ریوارڈ دنیا کا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہر صدقے کا اجر فرق ہوتا ہے, اس کی کوانٹٹی کے اعتبار سے, کوالٹی کے اعتبار سے, نیت کے اعتبار سے, موقع محل کے اعتبار سے, ضرورت کے اعتبار سے, یعنی کئی وجوہات ہوتی ہیں. اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیے کہ جب انسان چھپا کے دیتا ہے, دل کے جماؤ کے ساتھ دیتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں, اور پھر ضرورت مندوں کو دیتا ہے, تو پھر اس کے فائدے بھی اتنے ہیں. جیسے سورۃ البقرہ میں ہی آتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر. اگر تم اپنے صدقات ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے, لیکن اگر خفیہ طور پر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی خاموشی سے ایسے صدقات تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کر دیں گے, اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. یعنی اجر بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی دور ہوں گی, اخلاقی برائیاں دور ہوں گی, برائیوں کے برے نتائج دور ہوں گے, یعنی ملٹیپل فائدے ہوں گے. ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل, پھر اگر اس کو تیز بارش نہ بھی پہنچے تو تل ہی کافی ہے. تل کا ایک مطلب ہے فوار, بوندا باندی, شبنم بھی کہتے ہیں اس کو.
یعنی الطل احد المطرین عرب کہتے ہیں، یعنی پھوار دو بارشوں میں سے ایک بارش ہے، یعنی ایک تیز بارش بہت غزیر اور ایک بالکل ہلکی پھلکی جیسے فلریز پڑ رہی ہوتی، اور ایک طوفان آتا ہے برف کا. تو اگرچہ زیادہ بارش کے زیادہ فائدے ہیں، لیکن وہ زمین اتنی اچھی ہے، وہ موقع محل اتنا اچھا ہے کہ وہاں اگر بہت بارش نہ بھی آئے اور ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو جائے یا رات کو شبنم بھی پڑ جائے تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اس سے اگرچہ پیداوار کم آتی ہے اس کے مقابلے میں جتنی تیز بارش سے آتی ہے، لیکن پھر بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کتنی خوبصورت مثال ہے. باغ کا تو سوچ کے انسان خوش ہو جاتا ہے. باغ ہے، اس کے پھل ہیں، پھر بارش ہے، پھر اونچا علاقہ ہے، اور یہ ساری چیزیں مل کے ماحول کو اتنی خوبصورتی دے رہے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس مثال میں اللہ تعالیٰ انسان کو باغ سے تشبیہ دیتے ہیں. یعنی باغ کیا ہے؟ انسان. خلوص نیت کیا ہے؟ باغ کا محل وقوع کہ کہاں وہ واقع ہے، اس کی جو زرخیزی ہے یا اونچا علاقہ ہے. اور مال کی زیادتی اور کمی کو بارش اور شبنم سے تشبیہ دی گئی ہے. زیادہ مال ہوگا تو تیز بارش ہے اور زیادہ فائدہ ملے گا، کم مال ہے تو شبنم ہے، اس کا بھی فائدہ ملے گا. اور خلوص نیت ہے تو یہ زمین کی زرخیزی ہے، اس سے زیادہ پیداوار نکلے گی، زیادہ اجر ملے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء. اور یہ انسان پر ہے کہ وہ کیسا باغ بنتا ہے. یعنی جس طرح سارے اسباب کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح جس صدقے کے ساتھ ساری کنڈیشنز پوری ہو جائیں اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. زیادہ نیکی کریں گے تو زیادہ فائدہ ہے، کم کریں گے تو کم فائدہ ہے. زیادہ نیکی تیز بارش کی طرح ہے، کم نیکی فوار کی طرح ہے، تھوڑا تھوڑا اکا دکا. اب آپ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک بھاری بڑی اماؤنٹ دیتے ہیں، وہ تیز بارش کی طرح کٹھی ہے، وہ ڈھیر ہے کسی چیز کا. اور ایک یہ ہے کہ جیسے بارش کے قطرے ایک 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 ایک، تھوڑا سا یہاں تھوڑا وہاں، تھوڑا 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 تھوڑا. تو اس سے آپ امیجن کریں، تھوڑی بارش ہوتی ہے تو تھوڑی جگہ بھیگتی ہے، تھوڑا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے. زیادہ ہوتا ہے تو پھر زیادہ اس سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں پر مقربین اور اصحاب الیمین کی مثال بھی بیان ہوئی ہے. یعنی تیز بارش کی مثال مقربین کی ہے، سابقون الاولون کی ہے، اور دوسری مثال اصحاب الیمین کی ہے. سابقون وہ ہوتے ہیں جب وہ نیکی کی کوئی جگہ دیکھتے ہیں تو کسی سے مشورے وغیرہ اور لمبی چوڑی تحقیقیں نہیں کرتے، بس یہ پتا چلتا ہے کہ باقی ہے یہ ڈیزرونگ، یہاں کرنا چاہیے. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جب انہیں پتا چلا کہ غزوہ تبوک جیش الاسرہ ہے، اسباب کی کمی ہے، سفر بہت لمبا ہے، تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ جو ممکن تھا دیا. حضرت ابوبکر نے کیا کیا، حضرت عمر نے کیا کیا. تو یہ سابقون ہے نا، ان کو جنت کی بشارتیں ہیں دنیا میں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، حضرت ابوبکر نے سارا مال دے دیا، حضرت عمر نے آدھا دے دیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی، یعنی ایک نے درہم دیے اور نے دینار دیے. تو یہ تیز بارش والے لوگ ہیں، مقربین. پھر اسی طرح وہ لوگ بھی جو الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتے، جہاں پتہ چلتا ہے دینے کی سوچتے، بس دیتے ہی چلے جاتے، کھلے ہاتھوں والے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس خود بہت زیادہ نہیں بھی ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بہت امیر ہوتے ہیں لہٰذا وہ ہر وقت دیتے ہیں، تھوڑا بھی ہوتا ہے اس میں سے بھی نکالتے رہتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں سخت ضرورت ہو، یعنی خود کو بھی ضرورت ہے لیکن دوسرے کو کھلا دیتے ہیں، دوسرے کو دے دیتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ نیکی کرنے والوں کو بھی درجات ہیں نا. کوئی دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں نیکیوں میں،
اور کوئی درمیانی چال چل رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ظالم بھی ہوتے ہیں اپنی جان پہ ظلم کرنے والے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے خرچ کرنے کی نوعیت کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے کون اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دے رہا ہے، کون دکھاوے کے لیے دے رہا ہے، کس کے اندر نفاق ہے، کون دینے کے بعد احسان جتاتا ہے، کون شہرت کے لیے دے رہا ہے. اسی طرح یہ جو نا بما تعملون، یہاں آپ دیکھیے جار مجرور پھر مقدم ہے اور یہ بصیر سے متعلق ہے تاکہ حصر کا فائدہ دے. جو بھی تم عمل کرتے ہو، یعنی ویسے اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو دیکھتا ہے، لیکن وہ جو تم نے خاص صدقہ کیا نا، خاص اس کی رضا کے لیے اپنی ضرورت سے کاٹ کے دیا، اس کو بھی دیکھ رہا ہے. ہر چیز اس کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا کہ کس بندے نے کیا خرچ کیا، کہاں کیا، کس نیت سے کیا، کس کوانٹٹی میں کیا، کس کوالٹی کا کیا، اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا، کتنے لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہوا، پھر ان سے آگے کتنے لوگوں کو بینیفٹ ہوا، اس کی کیا وسعت تھی. انسانوں میں سے کوئی بھی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا. دنیا میں کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں جس پہ آپ کسی کے اخلاص کو ناپ سکیں. آپ کسی کی دی ہوئی چیز کی کوانٹٹی کو تو ناپ سکتے ہیں، کوالٹی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں اس نے 1 کلو سونا دیا اور وہ بالکل پیور گولڈ تھا، اس نے بڑی خوبصورتی سے دیا. جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں کچھ دیتی تھی تو جیسے سکے ہوتے تھے تو ان کو صاف کر کے گھسانے سے مراد یہ نہیں کہ ان کا نمبر مٹا کے، ان کو صاف کر کے رگڑ کے صاف کرتی تھی، پھر اس پہ خوشبو لگاتی تھی، پھر دیتی تھی کہ میں اللہ کو دے رہی ہوں، یہ غریب کے پاس نہیں جا رہا، یہ اللہ کے پاس جا رہا ہے. یعنی ان چیزوں کو تو انسان ظاہر میں دیکھ سکتا ہے کہ کوالٹی کیا ہے، کوانٹٹی کیا ہے، مگر کسی کے دل کا حال کون جان سکتا ہے. تو یہ اعمال القلوب جو ہے، بما تعملون، اعمال القلوب جو ہے وہ اللہ ہی دیکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. لہٰذا ان 2 چیزوں کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُونَ